بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی شان کی، بڑی عظمت والی باتیں ہر موقع پہ موجود ہیں۔ آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سعید ابن مسیب یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ۔ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ آپ نے بنی معاویہ کی مسجد کی طرف سے آپ کا گزر ہوا۔ داخلہ تو آپ اس مسجد میں داخل ہوئے، فرکع فیہ ورکعتین صلینا معہ، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعتیں نماز کی ادا کی۔ ودعا ربہ طویلا، آقا علیہ السلام کے جو دعا مانگنے کے انداز تھے اس میں آپ نے اس کے اندر بڑی طوالت کی، لمبی دعا مانگی۔ ثم انصرف، پھر آپ وہاں سے متوجہ ہوئے ہماری طرف۔ فقالا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھیں۔ فآتانی، اس نے مجھے 2، فآتانی سنتین، اس نے 2 مجھے عنایت کر دیں، ومانعنی واحدۃ، اور 1 سے مجھے اللہ نے منع فرما دیا۔ سألت ربی انا لا یہلک امتی بالسنۃ، میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ میری امت کو 61 سالی کی وجہ سے ہلاک مت کرنا، میری امت کے اوپر روزی کی، رزق کی تنگی مت لانا۔ کتنے احساس کی بات ہے آقا علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ، اپنی امت کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ تو دعا کی، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی 61 سالی پیدا نہ کرنا۔ فآتانی، یہاں اللہ نے مجھے عنایت کر دی، میری امت کو روزی اللہ تعالیٰ اپنے انداز سے ضرور عنایت فرمائے گا۔ وسألت اللہ یہلک امتی بالغرق فآتانیہا، میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اے اللہ میری امت کو غرق ہونے سے محفوظ کرنا، میری امت کی ہلاکت غرق کے اوپر اس کا انحصار نہ کرنا، جیسے کہ فرعون کی امت غرق ہو گئی تھی، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ فآتانی، مجھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا۔ وسألت اللہ یجعل باسہم بینہم فمنعنی، تو میں نے پھر کیا مانگا کہ مجھے ایک حصار دو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تیسری بات سے منع فرما دیا۔ اور تورات کے اندر ایک بات بڑی واضح ہے، کیونکہ تورات کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعریفیں مذکور ہیں، بڑا ہی ذکر ہے ان کا، بڑی شان بیان ہے تورات کے اندر۔ ان عطاء ابن یسار، اس حدیث پاک کے راوی عطاء ابن یسار ہیں، قالا لقیت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے میری ملاقات ہوئی۔ قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی خبر دو کہ تورات کے اندر آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کون سی صفات کو بیان فرمایا۔ قالا عجب، کہتے بہت اچھی بات ہے، باللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن، کہتے مجھے اللہ کی قسم ہے تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ بیان کی جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ آیت جو ہے، یہ صفت آپ کی مشہور کی، یہ صفت آپ کی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ گواہی دینے والا بنا کر، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر،
نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی یہ شانیں ہیں کہ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، قیامت کے دن آپ اپنی امت کی ایمان کی، اسلام کی گواہی دیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پوری جو کائنات کے اسلام والے لوگ ہیں، چاہے انبیاء ہیں چاہے ان کے اولیاء ہیں، پوری کائنات کے، ان کی گواہی بھی، ان کے اسلام کی گواہی بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سے دی جائے گی۔ آپ بھی گواہی دیں گے کہ آدم علیہ السلام کا اسلام، آدم علیہ السلام کا بھی اسلام ہے، نوح علیہ السلام کا اسلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام ہے، اور اس کے امتی جو بھی آپ ان کے امتیوں، ان کے نبیوں پہ ایمان لائیں گے، اللہ کا محبوب ان کے لیے بھی گواہی دے گا کہ باقی ایک آدم کا امتی کھڑا ہو گیا کہ میں آدم علیہ السلام کا امتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے گا کہ بتا محبوب یہ امتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کہے گا اگر امتی ہوتے یا اے اللہ یہ آدم کا امتی ہے، یہ نوح کا امتی ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا امتی ہے، ان کی گواہی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اور رب کائنات کی ذات جو ہے اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ فرح بدخول شہر رمضان، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، افرح ہو اس میں تفضیل، بڑا ہی خوش ہوتا ہے، تو یتوبوا لیغفر لہم، اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ توبہ کریں گے اور میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو گناہ معاف کر کے، جو بندے کو بخش کے اس کو خوش ہوتا ہے، اس خوشی مناتا ہے۔ دیکھو نا ابراہیم خلیل اللہ ایسے اللہ کے نبی تھے کہ ان کا جو ہے رویہ تھا، عادت تھی کہ مہمان کو ساتھ ملا کر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کوئی مہمان نہ آیا، جب مہمان نہ آیا تو نکلے مہمان کی تلاش میں، دور جنگل میں ایک آدمی ملا جو لاٹھی ٹیکتا، بوڑھا ضعیف تھا، وہ آ رہا تھا، بڑے خوش ہوئے، اس کو ویلکم کیا، اس کو سامنے لا کر بٹھایا، کھانا سامنے رکھا، تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ تو آپ کا اپنے رب کے ساتھ والہانہ پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے رب کا نام نہیں لیا؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہارا رب کو مانتا ہی نہیں، میں تو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا ہوں۔ تم اچھا پھر چلا جا، میرا تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، تم چلے گئے، اگر تم میرے خدا کو نہیں مانتے تو میں تمہیں نہیں مانتا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی، جبرائیل فرشتہ آ جاتا ہے، کہتے اس سے وقت جناب الہوں کہ وہی پیغام نیاندہ یا نبی اللہ حکم سانو پاک خدا فرماندہ، اس سے وقت وہی آ گئی، جبریل آ گئے، اللہ کو حکم دیا، سلام دیا کہ ابراہیم ایک دن اکو دن اج تیرے کو ایک کھانا کھاون آیا، ذرا بھی رحم نہ کیتا اس سے، خالی موڑ بمایا۔ اے ابراہیم یہ 100 سال کا بوڑھا میری خدائی کا انکار کرتا تھا، آج تک میں نے اس کو ایک دن بھی کھانے سے محروم نہیں رکھا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ آج تو اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ وہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کو واپس لے کر آؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ننگے پاؤں دوڑتے ہیں، اس کو اٹھا کر لائے، سامنے بٹھا کر ادب سے بٹھایا اور کہا کہ اب کھانا کھاؤ۔ اب وہ بندہ حیران کہتا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پہلے مجھے لائے پھر واپس بھیج دیا، پھر بڑے ادب سے لا کر سامنے بٹھا دیا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ انسان جب تو میرا اللہ سے رابطہ ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو جب تو چلا گیا تو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم خلیل میں 100 سال اس کو پالتا رہا، میری خدائی کا انکار کرنے والا یہ بندہ ہے، آج ایک دن تیرے پاس آ گیا ہے تو نے کھانا نہیں کھلایا، جاؤ اس کو واپس لے کر آؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس لیے میں تو واپس لے کر آ گیا۔ اس بابے نے جب یہ بات سنی تو بابا کہندا وہ یہ رب تیرا انیا میرا والا ہائے میں کیوں نہ منیا اس نو واحد رب تعالی۔ اے ابراہیم خلیل اللہ میں بھولا رہا، 100 سال کی عمر گزر گئی، ابراہیم خلیل اللہ مجھے اپنے دین میں داخل فرما کر رب کائنات کی توحید کا پرچار کرنے والا بنا دو۔ چنانچہ آپ نے اس کو اپنا کلمہ پڑھایا اور بعد نیت ابراہیمی جو ہے اسلام ابراہیمی کے اندر، اس کو ملت ابراہیمی کے اندر اس کو داخل فرما دیا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی کرو۔